بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ علیہ ایک روز کسی گہری سوچ میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ رحمہ اللہ چلتے چلتے ایک ندی کے قریب پہنچ گئے اور ندی کے کنارے پر موجود ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ اپنی سوچ میں مگن تھے کہ اچانک ایک بڑے سیاہ بچھو کو عجب تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ بچھو کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن وہ بچھو آپ کے قریب سے گزر گیا اور اسی تیزی سے ندی کی دوسری جانب بڑھنے لگا۔ اس کی رفتار کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اسے کسی خاص کام کے لیے بھیجا گیا ہو، لیکن ایک بچھو کو اس طرح دیکھ کر آپ کو تعجب ہوا۔ ابھی آپ نے یہ منظر دیکھا تھا کہ اگلے لمحے میں جو ہوا، اس کے بعد آپ کو اپنی سوچ پر یقین ہو گیا کہ یہ بچھو واقعی کسی خاص امر پر معمور ہے۔ جیسے ہی وہ بچھو ندی کے قریب پہنچا، آپ نے دیکھا کہ ایک پتا ندی میں تیرتا ہوا اس بچھو کے قریب آن رکا۔ اس پتے پر وہ بچھو سوار ہوا اور وہ پتا ندی کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون بھی بے ساختہ ندی میں چل پڑے، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ وہ پتا ندی کے دوسرے کنارے جا کر رکا اور وہ بچھو کنارے سے اتر کر خشکی پہ چلنے لگا اور تیز تیز چلتا ہوا ایک درخت کے قریب پہنچا جہاں پر ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ جب آپ رحمہ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اس آدمی کی جانب بھاگے کہ اسے بچا دیں، کہ وہ بچھو کے حملے سے بچ جائے، مگر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے قریب ایک بڑا سانپ موجود تھا اور وہ اس آدمی کو ڈسنے ہی والا تھا کہ اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مار کر اسے اپنے زہر سے ہلاک کر دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، ضرور یہ آدمی اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے جس کی جان اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بچائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سوئے ہوئے شخص کے قریب پہنچے کہ اسے ان حالات سے آگاہ کریں اور اس سے اس کے حالات بھی جان سکیں۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے قریب پہنچے، اس کے منہ میں سے شراب کی سخت بدبو آئی۔ اس کے کپڑے میلے کچالے تھے اور وہ ایک شرابی تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے قریب پہنچے، اسے ہلایا اور فرمانے لگے، اے نوجوان، دیکھ تیرے پاک پروردگار نے کس طرح تیری جان بچائی۔ یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں ہلاک کرنے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری حفاظت اس طرح کی کہ ایک بچھو جو اس ندی کے دوسرے کنارے سے آیا اور اس نے آ کر اس سانپ کو مار ڈالا۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ بتایا، پھر کچھ اشعار ادا کیے جن کا اس نوجوان پر گہرا اثر ہوا۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے غافل اٹھ، رب جلیل نے اپنے بندے کی ہر اس برائی سے اس طرح حفاظت کی ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے، پھر تیری آنکھیں اس مالک حقیقی سے غافل ہو کر کیوں سو گئی جس کی طرف سے تجھے نعمتوں کے فائدے پہنچتے ہیں۔ اس نوجوان نے جب حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارکہ سے یہ حکمت بھرے اشعار سنے تو وہ خواب غفلت سے جاگ گیا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں تائب ہو گیا اور کہنے لگا، اے پروردگار، جب تو اپنے نافرمان بندوں کے ساتھ ایسا رحمت بھرا سلوک کرتا ہے تو اپنے اطاعت گزار بندوں پر تیری رحمت کیا خوب برستی ہوگی۔ اس نوجوان کے جسم پر لرزہ طاری ہوا اور وہ زمین پر گرا اور رونے لگا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جنگل کی طرف چل دیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا شمار اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اگر وہ کسی کے حق میں دعا کرتا تو اس کی دعا مقبول ہوتی اور اس کی دعا کے سبب دوسرے شخص کی پریشانی دور کر دی جاتی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت، ان کی مغفرت اور حفاظت کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں جو ایک ایسے شرابی کا ہے جو ولی اللہ کے درجے تک پہنچا۔ کہتے ہیں
ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا۔ ایک مرتبہ اس کے ہاں اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے بازار سے دوستوں کو کھانے کے لیے کچھ پھل خرید لائے۔ تو غلام جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت منصور بن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے گزرا۔ وہ کسی محتاج کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو آدمی اس کی مدد کے لیے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درہم فقیر کو دیے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص بتا تو کیا دعائیں چاہتا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، میں اس سے آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور پوچھا کہ اپنی دوسری دعا بتا، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہاری تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا، اللہ تعالی میرے آقا کو یہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دعا قبول کرے۔ آپ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی اور پوچھا کہ تمہاری چوتھی اور آخری دعا کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ اے اللہ، میری اور میرے سردار کی، تمہاری اور یہاں مجمع میں موجود سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے مالک کے پاس پہنچا۔ مالک اس کے انتظار میں تھا۔ دیکھ کر کہنے لگا، تم نے اتنی دیر لگا دی۔ غلام نے قصہ سنانا شروع کر دیا۔ پہلے تو سردار نے اس پر غصہ ہونے کے بجائے یہ پوچھا کہ تم نے وہ 4 دعائیں کون سی کروائیں؟ غلام نے کہا، پہلی تو یہ کہ مجھے تیری غلامی سے آزادی مل جائے۔ سردار نے کہا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے کہا، تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا، جا، میں تجھے ان درہموں کے بدلے 4000 درہم دیتا ہوں۔ تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شراب اور ہر طرح کی بدکاری سے نجات بخش دے۔ سردار نے اسی وقت کہا کہ آج میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ تو نے چوتھی دعا کیا مانگی تھی؟ غلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو اور مجمع میں موجود ہر شخص کو بخش دے۔ سردار نے کہا کہ اب یہ میرے اختیار میں نہیں۔ رات کو اس کے خواب میں آواز سنائی دی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی وہ کام نہیں کرے گا جس پہ وہ قادر ہے۔ اللہ نے تیری غلام کی، منصور کی اور مجمع میں موجود ہر شخص کی بخشش کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے صرف چند لمحے درکار ہوتے ہیں جن کے سبب اللہ تبارک و تعالی بھٹکے لوگوں کا دل نرم کر دیتا ہے اور سر سے پیروں تک گناہوں میں دھسے لوگوں کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اللہ پاک رحمان و رحیم ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔